میرا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دہریہ ہے، دہریہ، اس کا نام ہے عبداللہ دیسانی۔ دیسان کوفے کے قریب ایک گاؤں تھا، یہ وہاں کا دہریہ۔ دہریہ کو کہنے اللہ کو بھی نہ مانے، خدا جانے یہ نہ ماننے والا علم کون سا ہے جو وہ کہتا ہے نہیں اسے مانو ہی نہیں، کوئی علم ہے نہ ہے، اب اسے خبر نہیں پیچھے شیطان ہی یہ کہہ رہا ہے۔ ہاں یہ دہریہ یہ کوفے کے قریب رہتا ہے۔ کوفے میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا بالکل بچہ جس کی اب یہ مونچھیں اور داڑھی نہیں آئی، ابھی بچہ ہے، اسے میرا امام ہشام ابن حکم اس کا نام ہے، اس بچے کا ابھی داڑھی نہیں آئی، امام اس کو اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ خدا جانے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مولا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ فرمایا جو لوح مستور پہ ہمارے بارے میں عبارت لکھی ہوئی ہے یہ اس کی زبان پہ ہم جاری کر دیتے ہیں۔ نگور نہیں فرما رہے، یہ ابھی بچہ ہے، یہ ابھی بڑا نہیں تھا۔ یہی عبداللہ دیسانی کوفے میں آیا، یہ بھی بازار میں کسی کام کے لیے گئے تو انہیں راستے میں وہ عبداللہ دیسانی دہریہ مل گیا، وہ جانتا تھا، قریب آیا۔ جیسے اس وقت کا ماحول ہوگا انہوں نے آپس میں بات کرتے کرتے اس نے پہلا سوال یہ کر دیا، آپ کا اللہ قادر ہے؟ آپ کا اللہ، آپ کا یہ تو اللہ کو نہیں مانتا تھا نا، آپ جو اللہ کو مانتے ہیں آپ کا اللہ قادر ہے؟ سید نے کہا ہاں ہاں قادر ہے۔ اس نے کہا کہ کیا اللہ جب قادر ہے کیا اللہ ان آسمانوں زمینوں کو، ٹھیک ہے، آسمانوں اور زمینوں کو ایک انڈے میں سمو دے، نہ آسمان سمٹے نہ انڈا بڑا ہو؟ گل نہیں سمجھ جائے، آسمان و زمین سمٹ جائیں اور کس میں سمو دے؟ سمو سمجھ گئے نا، انڈے میں سمو دے۔ اللہ قادر جو ہوا نا، اس نے کہا اس کا جواب مجھے نہیں آتا تھا، نہیں آتا تھا۔ کہتا ہے ایک سال کی مہلت، دوسرا ٹھیک ہے سال کی بات میں پوچھوں گا۔ وہ گھر چلا گیا، جناب ہشام گھر آئے، آتے ہی فوراً تیاری کی مدینے آنے کی۔ ہائے ہائے ہائے، اور سمجھ گئے ہائے ہائے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں خدا گواہ ہے، جو ہی یہ سفر کر کے نا، جو ہی سامنے ہوا نا میرے امام کے، امام نے دیکھ کر فرمایا دیسانی کا سوال کا جواب پوچھنے آیا۔ ہائے ہائے ہائے، بیٹھ گئے۔ امام ان سے بڑی شفقت فرما دیتے، ہاں عبداللہ کیا بات ہوئی؟ مولا ایک عبداللہ ہشام کیا بات ہے؟ مولا ایک دہریہ ہے، اس نے مجھے سوال کیا کہ اللہ قادر ہے؟ میں نے کہا ہاں قادر ہے۔ کیا ان کو آسمان و زمینوں کو ایک انڈے میں سمو دے، انڈا بھی بڑا نہ ہو وہ بھی نہ سمٹیں؟ صحیح نے کہا کیا جواب دیا تو نے؟ مولا اتنا مشکل جواب۔ صحیح کہتا ہے یہ تو تنکے سے بھی ہلکا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہتا ہے مولا یہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ اور گل خیال کرا ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں امام نے یہاں سے ہمیں پتہ دیا کہ یہ بچہ نہیں ہے، کون ہے؟ سرکار نے فرمایا سن ہشام یہ بتا تیرے پورے جسم میں وہ کون سا ایک وجود ہے، اعضاء ہے جو خشک بھی ہے اور تر بھی ہے؟ نہیں خوش نہیں ہوئے، ہم تو پریشانی ہو گئی ہے، لبوں کی تھے، اعضاء خشک بھی ہو تر بھی ہو۔ اس نے فوراً کہا مولا وہ آنکھ ہے، مولا وہ آنکھ ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک کہا تو نے، جو دیکھتی ہے شے وہ آنکھ کے اندر کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا مولا ایک مسور کے دانے جتنی، ایک جو اندر کالا نشان ہے نا، ایک مسور کے دانہ جتنی، یہ ہے نا۔ یہ کہہ کے اس امام کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے، امام نے فرمایا یہ شام ذرا اوپر دیکھو، اوپر دیکھا، مشرق دیکھو، مغرب دیکھو، شمال جنوب دیکھ کے فرمایا آنکھیں بند کرو، کھولو، کھول کے فرمایا کیا تیرے اس مسور والے دانے میں آسمان و زمین سموئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ وہ سمٹے ہیں یا تیرا دانہ بڑا ہوا؟ حیدری، اس نے کہا مولانا وہ سمٹے ہیں
نہ یہ مسور کا دانہ جو ہے یہ بڑا ہوا ہے۔ فرمایا جو تیرے اس دانے میں آسمان و زمین کو سمو دیتا ہے، سمو سکتا ہے، انڈا تو اس سے بڑا ہوتا ہے۔ میں ایک گلاس آکھائی ہیں یہاں میرے امام نے فرمایا ہشام ہم کچھ دن آپ کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں، کیسا ہے مہمان رکھنا چاہتے ہیں، مہمان رکھنے کے بعد امام سے اجازت لے کے کوفے آیا۔ اب کوفے آ کے یہ بازار جو تھا کہیں کام کے لیے جاتے ہیں، جا رہا تھا تو پھر عبداللہ مل گئے۔ عبداللہ نے دور سے کہا ہشام کو دیکھ، نہیں سوال کا جواب تو سال کے بعد پوچھے گے۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے کہا نہیں میں ابھی بتاتا ہوں۔ غور نہیں فرما رہے بابا، ابھی بتاتا ہوں۔ قریب آیا عبداللہ جی آپ کے پورے، دیکھیں اس پر انہوں نے وہی امام والا سوال کیا، آپ کے پورے جسم میں کون سا اعضا ہے جو خشک بھی ہے اور تر بھی ہے؟ کہتا ہے آنکھ ہے۔ غور نہیں فرما رہے، آنکھ۔ فرمایا جو آنکھ کے اندر ہے جو دیکھتا ہے وہ دید والا کتنا بڑا ہے؟ کہا مسور کے دانے جتنا۔ اب جناب ہشام نے کہا ذرا اوپر دیکھ، آسمان دیکھے، شمال جنوب چھپ کر کے کہا آنکھیں بند کر کے کہا اب کھول۔ کہا کیا تیرے اس مسور والے دانے میں آسمان و زمین سموئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ وہ سمٹے ہیں یا تیری آنکھ کا دانہ بڑا ہوا ہے؟ پیٹ کر کہتا مجھے بتا یہ بتایا کس نے ہے؟ کون حکیم ہے جس نے تمہیں یہ جملہ بتایا؟ فرمایا کہا میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام، دہریہ، خدا کی قسم دہریہ کہتا ہے ایسے امام کی تو زیارت واجب ہے، ایسا حکیم دنیا میں موجود ہے۔ جناب شام گھر آئے، یہ اس نے آ کے اپنا سامان باندھا، کچھ آدمی کو لے کے مدینے پہنچ گیا، سرکار کی خدمت میں جا کے بیٹھ گیا۔ بیٹھے اس نے کہا مولا ایک سوال ہے، ان کا خیال کرائے۔ ہشام سے کچھ کہا تھا، مولا سے کچھ کہتا، مولا آپ کا اللہ ہے؟ ہوں گل سمجھ آئیے، آپ کا اللہ ہے؟ اس نے امام سے کہا آپ کا اللہ ہے؟ امام نے فرمایا تو اپنا نام بتا دے۔ اس کا نام تھا عبداللہ۔ یہ اپنا بیگ اٹھا کے کہتا ہے میں ہار گیا۔ ہائے ہائے مجھے شکست ہے، اگر وہ اللہ ہے نہیں تو میں کس کا عبد ہوں؟ سامان اٹھا لیا، صحیح، میں ہار گیا، شکست ہوگی ایک ہی لفظ میں۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ اب یہاں روایت یہ ہے کہ سئی کے پاس ایک انڈا ہے، انڈا موجود ہے۔ ایک روایت میں کہ ایک بچہ ہے جو وہاں اس انڈے سے کھیل رہا تھا۔ اب لکھنے والے جو لکھے ہیں ہم اسے اس لیے بتاتے ہیں، جو حقیقت ہوگی وہ جانے جنہوں نے لکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ انڈا دیکھو، انہیں کھولو، یہ دیکھو چاروں طرف سے کہیں اس کو اندر جانے کا کوئی ذرا سا بھی سوراخ ہے؟ سوراخ ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے۔ کہنا غور سے دیکھ لے، مولا نہیں ہے۔ فرمایا اس میں دو دریا بہ رہے ہیں، ایک سفیدی کا دریا ہے، ایک سونے کا دریا ہے، یہ بہ بھی رہے ہیں اور آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بہتے ہوں کو کون نہیں ملانے دیتا؟ فرمایا یہی انڈا جو دو دریاؤں کا ہے، خاص دنوں کے بعد یہ خود اس کا اوپر والا چھلکا خود ٹوٹ کر ایک پرندہ بن کے نکلتا ہے۔ کیا تیری عقل کچھ کہہ سکتی ہے کہ کوئی ہے؟ کہا جو ایسا بنا دے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا فی العالمین۔